السلام علیکم، میرا نام صفیہ شاہد ہے اور آج نیلوفر اقبال صاحبہ کی کتاب سیاہ سونا پر تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ نیلوفر صاحبہ کی کتاب سیاہ سونا ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 15 افسانے شامل ہیں، اور ان کہانیوں پر بات کرنے سے پہلے مجھے شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ایک مضمون ذہن میں آتا ہے کہ اس میں ایک بات انہوں نے لکھی کہ اگر کہانی پڑھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پھر کیا ہوا یا آگے کیا ہوا، یہ تجسس آپ میں پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہانی کامیاب ہے، کہ اس نے یہ جستجو، یہ تجسس آپ کے اندر بیدار کر دیا ہے۔ تو نیلوفر صاحبہ کے جو افسانے ہیں، جو کہانیاں ہیں، وہ پڑھتے ہوئے واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگا کہ ایک تجسس کی کیفیت، ایک فضا بنی کہ آگے کیا ہوگا۔ تو یہ کہانیوں کی کامیابی ہے، اور جو مختلف افسانے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر صاحبہ کی جو نگاہ ہے وہ ہر شعبۂ زندگی پر ہے، اور ان کے کچھ افسانے تو ایسے ہیں جو مجھے بہت پسند آئے، جو کہ جنت پلٹ، پھر، مراد، یوسف، لفافہ، یہ بھرپور افسانے ہیں جن میں کردار اور واقعے کا ایک جو انٹریکشن ہے، یعنی جو تعامل ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک بھرپور کہانی بھی موجود ہے، ایک افسانوی فضا بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ رسگلے اور ہوں جو ہیں وہ معاشرے پر تنزیہ کہہ لیجیے کہ رسگلے جو ہے وہ ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسے شخص کی جو ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہو گئی ہے کہ ہنسی تو پھنسی والا جو رویہ ہے، کہ جو عورت بس ہنس کر یا تھوڑا اچھے سے بات کر لے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اب ہمارے دائرے میں یا ہماری رسائی میں ہے، یا ہمارے بارے میں سوچتی ہے، یا اس طرح کے بہت سے عمومی رویے ہیں۔ تو رسگلے کا جو مرکزی کردار ہے وہ مرد کردار جو ہے، تو وہ کچھ ایسی ہی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے جو کہ آخر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کالک، سیاہ سونا، یہ افسانے جو ہیں یہ سیاسی صورتحال پر لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، نیلوفر صاحبہ کا جو کہانی ایکسٹریکٹ کرنے کا عمل ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ایم جے بش لکھتی ہیں کہ اسٹیپ انٹو اے سین اینڈ لیٹ اٹ ڈرپ فرام یور فنگر ٹپس۔ تو نیلوفر صاحبہ واقعی ایک سین کے اندر جا کر اور پھر اس کو اپنی انگلیوں کے ذریعے کرتاس پر لے آتی ہیں، اور یہ اتنا منفرد ہے کہ مجھے ہی بہت اچھا لگا۔ جیسے اب دیکھیے کہ ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں کہا جاتا ہے یا سننے میں آتا ہے نیا موضوع لائیں، نئی چیز لکھیں۔ کوئی بھی موضوع جو ہے وہ کب تک نیا رہے گا؟ جب اس کے اوپر 10-15 لوگوں نے کچھ لکھ دیا تو کیا وہ پرانا ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، بلکہ بہت سے لوگ ظاہر ہے یہی کہتے ہوں گے کہ ظاہر ہے ہر ایک کا زاویہ نگاہ الگ ہے، تو ایک اچھا تخلیق کار وہ ہے جو اس میں سے ایک منفرد سی بات ڈھونڈ کر لے آئے۔ اب یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ان کا جو افسانہ یوسف ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک تلمی مذہبی اسلامی واقعہ جو ہم جانتے ہیں سبھی، اس حوالے سے یہ کہانی اس سے ریلیٹ تو نہیں کی گئی، لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ یوسف اور یوسف کا کرتا پھٹنا اور اس طرح کے ڈائلاگز ضرور بیچ میں شامل ہیں۔ اچھا، نیلوفر صاحبہ نے کہانی کیا نکالی ہے اس میں سے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ دکھایا کہ یوسف عمر میں بڑا ہے، اور پھر جو ہے جو زلیخا تو نام نہیں ہے مرکزی فیمیل کیریکٹر کا، لیکن رفیقہ ہے اس کا نام، اور رفیقہ کی جو جھنجھلاہٹ ہے اور جو اس کا ایک چڑچڑا پن تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جیسے وہ جھنجھلا رہی ہے کہ اس کا محبوب اس سے اظہار محبت نہیں کر رہا، وہ اتنا فطری ہے کہ لگا کہ واقعی میں ایسے کردار بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات سے کہانی کو بنانے کا عمل انتہائی خوبصورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ننھی کی نانی سے نانی کی ننھی تک جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ بھی اچھی ہے۔ شہزاد نیّر صاحب کی ایک نظم ہے نا کہ جس کے آخری 2 مصرعے ہیں کہ کہانی کار بھی میں ہوں، ہدایت کار بھی میں ہوں۔ تو وہ کہانی بیسیکلی جو ڈائلاگز جو آپ کا کردار کہہ رہا ہوتا ہے، جو اگر وہ انگریزی الفاظ والی کوئی گفتگو کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی ساخت کردار کی ایسی بنانے والا، اس کو یہ ماحول دینے والا تخلیق کار ہے۔
تو وہ جو جملے اس کی زبان سے کہلوائے گا، پیچھے علم تو اسی کا ہے، رائٹر کا۔ اسی طرح جو ہے وہ چاہے پنجابی ہوں چاہے اردو ہوں، تو بڑی خوبصورتی سے کرداروں کی جو زبان ہے، جو ان کے جملے ہیں، ان کے ذریعے نیلوفر صاحبہ کی معلومات بھی سامنے آتی ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کے افسانے جو ہیں وہ افسانے بھی ہیں، ان میں کہانی بھی ہے، اور وہ ان میں معلومات بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ بحیثیت مجموعی بس یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ کتاب بہت منفرد اور زبردست کتاب ہے، اور کتاب کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، اس لیے کہ کتاب نہ صرف ساتھی ہے بلکہ کتاب ایک بہترین استاد بھی ہے۔ استاد کیسے ہے؟ وہ یوں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو 15 مختلف واقعات آپ پر بیت گئے، آپ گھر بیٹھے آپ نے 15 مختلف کہانیاں جان لیں، اور یہ علم نہیں تو کیا ہے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ بھی ہے کہ کتاب اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ سکھاتے ہوئے کتاب کے ماتھے پہ شکن نہیں ہوتی۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔